السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ صدق الله العظيم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل مجدہ کے لیے، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا اور تنہا مالک مختار ہے۔ وہ بادشاہوں کا شہنشاہ ہے، جس کو چاہے تخت اقتدار پہ بٹھا دیتا ہے اور جسے چاہے تخت اعلیٰ پہ پہنچا دیتا ہے۔ وہ ہر طرح کی عزتوں اور ذلتوں کا مالک، جسے چاہے عزتوں سے سرفراز کر دے اور جسے چاہے ذلتوں سے ہمدرد کر دے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی مرضی اور منشا کے بغیر دم مارنے کی ضرورت رکھتا ہوتا ہے؟ لہذا ہر طرح کی حاجات، مناجات، دعائیں، التجائیں، ندائیں اور پکاریں اسی اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کی خاص ہے، جو اس کائنات میں انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھولی ہوئی مخلوق کو اللہ سے ملانے والے، جہنم کے راستے پر چلنے والے انسان کو اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر عقیدے کی درستگی کے ساتھ اسے جنت کے راستے پر چلانے والے۔ حضرات، ہم مسلمان ہیں اور بحیثیت کے مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اچھے مسلمان بنے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اچھے شہری بھی بنیں۔ اسلام کی تعلیمات میں یہ بات موجود ہے کہ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں ہے، اسلام صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا دین نہیں۔ یہ چیزیں انسان کے لیے ازحد ضروری ہے، اس کی روحانی زندگی کے لیے ازحد ضروری ہے، بلکہ لائف لائن ہے یہ۔ ان کے بغیر انسان کی انسانیت زندہ نہیں رہتی۔ نماز وہ چیز ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز پڑھنے والا بے حیائی میں ملوث نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بے حیائی میں ملوث ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز کی طرف توجہ کرے۔ کہتے ہیں جی نماز میں سکون نہیں آتا، تو استاد فرماتے ہیں سکون سے نماز پڑھو۔ نماز میں سکون کے لیے سکون سے نماز پڑھو۔ حضرات، اسی طرح حج انسان کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ آپ نے بے شمار لوگ دیکھے ہوں گے جو بڑے ہی گناہوں میں اترے ہوئے تھے، اللہ نے ایسا سبق لگایا وہ حج کر کے آئے تو ان کی کایا یکسر پلٹ گئی۔ وہ مسجد کے ہی ہو کے رہ گئے کہ اللہ کے پیسے ہوا ہے، آپ نہیں ہم نے اس راستے پہ چلنا جس پر پہلے راستے پر تھے۔ زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ توجہ کے ساتھ اسے دینے لگے تو انسان کی پاکی، انسان کو پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیم یہ بھی ہے کہ آپ کے معاملات درست ہوں۔
آپ کی معاشرت درست ہو، آپ کا لوگوں سے میل جول درست ہو، دلوں کو حسد اور غبط سے پاک کیا جائے، دلوں میں کینہ نہ رکھا جائے، کاروبار کرتے ہوئے ڈنڈی نہ ماری جائے، گفتگو کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولا جائے، راہ چلتے ہوئے نظروں کو جھکا کے چلا جائے، کسی کی طرف دیکھ کے کسی غیر معلوم کو دیکھ کے اپنی فکر اور سوچ کو غلیظ نہ کیا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہ سارے معاشرتی معاملات۔ آپ دیکھیے کہ اسلام کہتا ہے نماز پڑھو، یہ تو بڑا عمل کرتے ہیں، اسلام میں یہ بھی کہتا ہے کہ کام نہ کرو، اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ ہم نے اسلام کو یہود و نصارہ کے نظریے کے تحت قبول کیا۔ نعوذ باللہ باللہ۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ مذہب کا تعلق عبادت خانے تک ہے، دنیا کے معاملات میں دین کا یا مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنی زبان سے نہیں کہتے ہیں، ہم زبان سے یہ نہیں کہتے، اپنے عمل سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں۔ مسجد میں صف اول کے نمازی ہے، دکان پہ بیٹھ کے ہماری پہچان ہی یہ ہے کہ یار یہ بندہ بڑا دو نمبر ہے۔ کیا ایسا نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم دیا ہے جو قرآن مجید کی آغاز میں نے آیت پڑھی ہے، بلکہ آیت کا ٹکڑا پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اس پر غور کریں۔ اللہ نے کسی کو مخاطب کیا ہے، اللہ پاک کبھی مخاطب کرتے ہیں یا ایھا الناس، ساری کائنات کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، کبھی یا ایھا الکافرون، صرف کافروں کو مخاطب کرتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ نے مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا، کن کو مخاطب کیا؟ کون ہے وہ جو جن کا دعویٰ ایمان کا، جن کا اعلان ہے کہ ہم مومن ہیں، جو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، کہتے پوچھیں آپ کا دین کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور عمل کس کے پہ کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات پہ۔ ہمارا نبی ہماری خواہش ہے، ہمارا خدا ہماری خواہش ہے، ہمارے اعمال ہماری خواہشات کے مطابق ہیں، اسلام کے مطابق تو نہیں۔ پھر مجھے بتائیے کہ ہم کیسے مسلمان؟ اب اللہ نے قانون دیا، ہمیں مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیا اس پر ہمارے کان نہیں کھڑے ہونے چاہیے؟ کیا اس پر ہمیں متوجہ نہیں ہو جانا چاہیے؟ کیا اس پر ہماری توجہ اس فرمان کی طرف نہیں ہو جانی چاہیے جو اس کے بعد اللہ ہمیں دینے لگے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ گھر والوں میں کون ہے؟ بیوی گھر والوں میں ہے، اولاد بیٹی گھر والوں میں ہے، بیٹا گھر والوں میں ہے، ماں گھر والوں میں ہے، باپ گھر والوں میں ہے، بھائی گھر والوں میں ہے، بہن گھر والوں، سارے گھر والے ہیں۔ اور ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے نا، ہم مہمان کی عزت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے لیے نماز نہیں پڑھنے جاتے۔ ہم سب اول کے نمازی ہیں، گھر میں مہمان آ گیا ہم اس کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مہمان ہے بعد میں کر لیں گے، مہمان ہے بعد میں بات میں پڑھ لیں گے۔ اور اللہ نے ہمیں قانون دیا، ہمیں حکم دیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ کس کو دیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آگے تشریف آگے میں طالب علم کو سبق سنا رہا ہوں، میری غلطی نہیں نکالنی آپ۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ جگر پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو کبھی اپنے پاس بتایا کھاؤ بیٹے جہنم کی آگ کو کر۔ ہم اپنے بچے کا ہوم ورک تو چیک کرتے ہیں، ہم اپنے بچے کا یونیفارم تو چیک کرتے ہیں، ہم اپنے بچے کے شوز تو چیک کرتے ہیں پالش ہیں کہ نہیں، ہم اپنے بچے کی کاپیاں چیک کرتے ہیں، کتابیں چیک کرتے ہیں، لباس چیک کرتے ہیں، اور ہم اپنے بچے پہ اس کی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے موبائل لینے ہم لے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے کمپیوٹر لینے ہم لے
سوچا ہے کہ یہ بچہ جس سے میں اتنی محبت کرتا ہوں یہ بچہ جہنم کی آگ میں چلا جائے گا تو میں کہتا ہوں آج ایک بابا دنیا سے رخصت ہو جائے نا مسجد کا صف اول کا نمازی بابا فوت ہو جائے تو اس کی جگہ بھرنے والا کوئی نہیں ہوتا الا من شاء اللہ. ہمارے استاد تعزیت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا آج بیٹے کو جو نمازی فوت ہو گیا تو امام صاحب ساتھ تھے باتیں ہونے لگی. اس نے کہا جی میں کیا کروں اپنے باپ کے لیے. تو استاد محترم نے کہا اپنے باپ کی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے. تمہارے نمازیوں کو مسجد کے نمازیوں کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ یہ جگہ خالی ہو گئی. دنیا میں تو جانا ہے نا سب نے جانا اپنے اپنے لیکن ہم نے کبھی اپنے بچے کو پاس میں لا کے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے میں اس جگہ پہ نماز پڑھتا ہوں اس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں یہ سارے نمازی میرے بھائی ہیں میرے یاد ہیں تو ان کو میری کمی نہ محسوس ہونے. کبھی کہا نہیں. اللہ میں کہتے ہیں گوبر بدل کو آنے کو نہ کیسے بچائیں گے اپنی اولاد کو جہنم سے جس اولاد کے لیے مال جان ساری صلاحیتیں ساری توانائیاں قربان کر دیتے ہیں اس اولاد کے لیے جو اصل کام کرنے والا وہ ہم کرتے ہیں. چلے ایک اور انداز میں بات کرتا ہوں. میں طالب علموں سے میری طالب علمان میں گزارشات ہے میں اصل میں سبق اپنے آپ کو سنا رہا ہوں. استاد محترم تشریف فرمایا شاہ القرآن عبدالشکور جدوری صاحب ان سے ہم سیکھتے ہیں. یہ ہمارے بزرگ ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں. ان سبق سنا رہا ہوں جاتے ہوئے انشاءاللہ میری اصلاح فرمائیں گے. تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے اپنے بچے کا آپ کے بچے نے میٹرک کر لیا آپ کی بیٹی نے میٹرک کر لیا. اب آپ اپنی بچی کو یا بچے کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے ہیں. آپ کالج کا انتخاب کرتے ہوئے معیار ہمارا کیا ہے کالج کے انتخاب کے لیے ہمارا معیار ہے اس کا رزلٹ کیسے ہے اس کے بچوں کے نمبر کتنے آتے ہیں اس کے اساتذہ پڑھاتے کیسے ہیں یہی معیار ہے نا. ہم اپنے معیار میں ہمارے کیلیبر میں یا ہماری سوچ میں کہیں بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کے استاد کے اخلاق اور کردار کو دیکھوں کہ میرے بچے کا استاد میرے بچے کو پڑھائے گا کیا. میرے بچے کے جو کلاس فیلوز ہیں جو اس کے دوست ہیں ان کا معیار کیا ہے. چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی مری کے علاقے میں دو لڑکیاں آپس میں لڑ پڑی گتم گتا ہوگی چپیڑے ماری ان کے بال ایک دوسرے کے کہتے سارا کچھ لڑائی کس بات پہ ہو رہی تھی. اللہ مجھے معاف فرما دے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے کہ یہ جو کلاس کا فلاں لڑکا وہ کہتی ہے میرا یار ہے وہ کہتی ہے میرا یار. ہماری بچیاں کالجوں کے ساتھ ٹرپ پہ جائیں غیر معلوموں کے ساتھ ٹرپ پہ جائیں ہم نے کبھی نہیں اس بات پہ سوچا. ہم کہتے ہیں بچوں کی انجوائمنٹ ہے جی بچوں کا شوق ہے پھر میں نے کوئی بات نہیں. کبھی سوچا ہم نے اللہ فرماتے ہیں قوت خودکم علیکم نارا اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. ہم نے کبھی ان کو جہنم سے بچانے کے بارے میں کبھی سوچا کبھی ہمارے دل میں ہماری آنکھوں میں آنسو آئے ہو یا اللہ میرے بچے جوان ہو رہے ہیں ان کی عصمت کی حفاظت کرنا یا اللہ میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کی عزت کی حفاظت کرنا ان کی نظروں کی حفاظت کرنا کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آیا. اللہ من شاء اللہ سب کی مجد بات. ہم جس سکول میں اپنے بچے کو داخل کروا رہے ہیں ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے کہ اس کے پیریڈز میں کوئی نماز کا وقت ہے کہ نہیں. اگر زور کی نماز اس سے وہیں پہ پڑھنی ہے نا. کبھی ہم نے سوچا ہو کہ جس سکول میں میں داخل کروا رہا ہوں اس سکول میں نماز کا پیریڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہماری اپنی ترجیحات میں نہیں. 2 بجے بچہ اسکول سے آئے گا روٹی کھائے گا ٹیوشن چلا جائے گا اصل مطلب وہیں پہ گزر جائے گی. عشاء کے بعد آ کر اس نے عشاء کے وقت جو ہوم ورک کر لے گا 10 بجے ماں کہے گی بیٹا سو جا تو تھک گیا اب صبح 7 بجے دوبارہ اٹھے گا. ہماری اپنی ترجیحات میں نماز نہیں ہے. ہم استادوں کو اسکولوں کو کیا کہیں. ایک مولوی صاحب نے اپنے بچے کو نا کرسچن اسکول میں داخل کروا دیا. مسجد کا مولوی اور کرسچن اسکول میں داخل کروا دیا. محلے دار سارے تڑپ اٹھے پھڑک اٹھے. انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ کیا تماشا آپ نے ہمیں تعلیم دیتے ہیں اور آپ ان بچوں کو آپ نے انگریزی عیسائیوں کو اسکول میں داخل کروا دی. مولوی صاحب نے کہا دیکھو میں نے اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہوئے یہ سبق دیا ہے
میں نے کہا بیٹا وہاں پہ سارے عیسائی ہیں، کسی نے نماز نہیں پڑھنی، تو اکیلا مسلمان ہے، تو نے نماز پڑھنی۔ میں نے تو اپنے بچوں کو نماز پڑھانے کے لیے آواز لا کر کروایا کہ جس سکول میں مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں وہاں نہ استاد نماز پڑھتا ہے نہ بچہ نماز پڑھتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو نماز پڑھو تو وہ کہے گا ابا یہ اسی ہو کے مسلمان، وہ بھی تو مسلمان ہے، پڑھتے نہیں ہیں۔ حضرات کبھی اس بات پہ بھی سوچ، اپنا محاسبہ بھی کیا کریں، کبھی رات کی تنہائی میں بیٹھ کے اپنا حساب کیا کریں اللہ کے حضور۔ اور میں کہا کرتا ہوں اپنے کبھی مجلس ہونا درس کر رہی ہے، میں تو کہتا ہوں کبھی کبھی نا رات کی تنہائی میں چارپائی پہ لیٹنے کی بجائے نا زمین پہ لیٹا کریں سیدھے۔ آج کل تو مجھے تو بڑے صاف ستھرے فرش ہے نا، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، بڑا کوئی گندے کپڑے نہیں ہوتے، کارپیٹ بچے ہوئے ہیں، آپ نا سیدھے لیٹ جایا کریں، بالکل سیدھے جیسے میت لیٹی ہوتی، اور اپنے آپ کو قبر میں تصور کر کے ذرا سوچا کریں قبر میں جو سوال ہونے ہیں کہ ہم دے سکتے ہیں جواب۔ مسجدیں بے شمار ہیں، لیکن جتنی بے شمار ہیں اتنی بے آباد ہے۔ 100 گھرانوں کا محلہ ایک مسجد ہے، سبھی لیٹ نہیں ہوتی، فجر میں آدھی بھی نہیں ہوتی، قلہ انصار۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے لے کے لڑکپن تک، لڑکپن سے لے کے نوجوانی تک، نوجوانی سے لے کے جوانی تک، اور جوانی سے بڑھاپے تک نماز ہماری ترجیحات میں ہے ہی نہیں۔ جہنم سے بچنا ہماری ترجیحات میں ہے ہی نہیں۔ ہم نے صرف یہ سمجھا ہوا کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو گئے، اور اب اپنی جنت میں جانا ہے، ٹھیکہ جنت کا ہمیں مل گیا ہے، ہم جنت میں جائیں گے، اللہ کرے ہم چلے جائیں، اللہ کرے ہم چلے جائیں۔ لیکن اللہ کے کچھ قوانین بھی ہیں جن کو پامال کر کے تو اللہ جنت میں نہیں لے جائے گا۔ حضرات گرامی، میں یہ سبق سنا رہا ہوں، میں یہ اپنے آپ کو سبق دے رہا ہوں، آپ کو مخاطب کر کے اپنے آپ کو سے میں سبق دے رہا ہوں۔ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ میں اپنے بارے میں فکر کروں۔ شاعر بیگم تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اگر قبر میں بھی جا کے چین نہ ملا تو پھر کیا کریں گے؟ اگر ہماری میت آگے بڑھ گئی ہے اور ہمارے بچے کو ہمارے لیے مانگنے کے لیے دعائی کو نہیں آتی کہ ابے کے لیے کیا مانگوں، یقین جانیے یہ سچا واقعہ ہے۔ گجرانوالہ میں ہمارے محلے میں فوت کی ہوئی، مجھے انہوں کا جنازہ پڑھانا، میں گیا وہاں قبرستان میں، تو ایک نوجوان سا آدمی نے مجھے ملا، کہتے ہیں وہ کسی سے پوچھ رہا تھا کہ مولوی صاحب کون ہے جنہیں جنازہ پڑھانا، میں نے یہ کھڑے ہیں، وہ مجھے سائڈ پہ لے جایا، کہتے ہیں مولانا میں ادھر کھڑے ہو کے اس کے اوپر جو پیڑ لگی ہے اس کے اوپر سے دیکھ کے دعائیں پڑھ لوں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا آپ کون؟ آپ کبھی محلے میں نظر نہیں آئے گے، میں باہر ہوتا ہوں، مرنے والا میرا باپ ہے، اور مجھے ایک دعا نہیں آتی، میں نے جنازہ کیسے پڑھنا ہے؟ بڑی بڑی ڈگریاں دے دی باپ نے، بڑا پیسہ کمانے پہ لگا دیا باپ نے، لیکن اپنے لیے باپ نے دعا نہیں سکھائی کہ اپنے بچے کو میں دعا سکھا دوں۔ اور کبھی ایسا بھی منظر ہوگا، اللہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے، باپ کی میت آگے بڑھی، اس کا بیٹا جھکی گردن کے ساتھ، نمناک آنکھوں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے باپ کی چاک پہ گیا۔ لوگ پوچھتے تھے حضرت کون پڑھائے گا؟ تو کہے گا آج میں اپنے باپ کے لیے دعائیں کرنے آ گیا، میرے باپ نے آج کے دن کے لیے مجھے پڑھایا، آج اپنے باپ کی میت پہ کھڑا ہو کے میں رب سے التجا کروں کہ میرے باپ نے میری کمائی نہیں کھائی، میرے باپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے کما کے لا، میرے باپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم یہ مکان بناؤ، بلڈنگ بناؤ، کاروبار سنبھالو۔ میرے باپ نے ایک ہی بات کہی تھی، بیٹے مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہو جانا، جب میں مر جاؤں تو کبھی پھر ہم آگا ہمارا بیانی صحیح آتا ہے۔ مجھے بتائیے وہ بچہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا، جب اپنے رب سے کہے گا اللہ میرا باپ آگے میت بن کے پڑا، اس کو آج معاف کر، اس کی کوئی نیکی نہیں ہے، مجھے نیکی سمجھ لے۔ خدا کی قسم سوچیے اس باپ کی عظمت
بیٹے کی شان کیا ہے؟ کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارا یار اپنی میت کا امام ہی اپنے بچے کو بنا لو، اپنے جنازے کا امام بنا لو اپنے بچے کو، اسی نیت کے ساتھ اپنے بچے کو دین پڑھا لو، اسی نیت کے ساتھ اپنے بچے کو مسجد میں بھیجو۔ آج مسجد ویران ہے، نوجوان نسل مسجد میں آتی نہیں ہے، الا من شاء اللہ، الا من شاء اللہ، جنرلی بات کرنا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ پڑھنے کی ساری باتیں کچھ میں نے کر لی، اصل کتاب تو شیخ القرآن فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں نے بس اپنے دل کا درد تھا جو میں نے آپ کے سامنے لا کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، اور پھر ہم سب کو مل کے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔